بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسے منفرد ملک کے بارے میں جہاں ایشیا اور یورپ کے ممالک کی سرحدیں آپس میں جڑتی ہیں، اور ایک ایسا ملک جو قدیم پرانی ثقافت کے ساتھ ساتھ جدید ترین ٹیکنالوجی اور انفراسٹرکچر کے ساتھ دنیا میں مقبول ہے؟ جی ہاں، ہم بات کرنے جا رہے ہیں ترکی کی، جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور جہاں قدیم پرانی عمارتوں کے ساتھ ساتھ پرانی تاریخی مقامات بھی شامل ہیں۔ ترکی نہ صرف خوبصورتی بلکہ بلند جدید عمارتوں کی وجہ سے بھی دنیا میں کافی مشہور ہے اور سیاحوں کی پسندیدہ جگہوں میں سے بھی ہے۔ یہاں ہر سال ہزاروں سیاح دنیا بھر سے آتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ترکی کے مشہور جگہوں کے بارے میں، جن میں آیا صوفیہ، نیلی مسجد اور اس کے علاوہ بہت سارے قدیم اور تاریخی مقامات بھی شامل ہیں جو صدیوں کی ثقافت اور یادگاروں کا مجموعہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ترکی کی ثقافت اور مہمان نوازی بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ یہاں کے مشہور کھانے جیسا کہ کباب، ترک کافی اور میٹھی لذیذ ڈشز بھی شامل ہیں جو آپ کو کبھی نہ بھولنے والا ذائقہ دیں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو مزید معلومات، جن میں ترکی کے مشہور مقامات اور یہاں کے دلچسپ حقائق بھی بتاؤں گا، اور اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیوں دنیا بھر میں ترکی سب سے منفرد اور شاندار ملک سمجھا جاتا ہے۔ تو دوستو، تیار رہیں ترکی کی دنیا میں کھو جانے کے لیے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنا مت بھولیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی دلچسپ ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ دوستو، ترکی کا علاقہ نہ صرف اپنے قدرتی حسن سے مالا مال ہے بلکہ تاریخ سے وابستہ کہانیوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کئی قدیم تہذیبوں کے نشانات بھی ملتے ہیں، جن میں عیسائیت، یونانی اور رومی تہذیبیں شامل ہیں۔ یہ نشانات اس علاقے کی قدیم تہذیبی ورثے کی عکاسی بھی کرتی ہیں۔ ترکی کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں لوگ پتھروں کے دور سے آباد ہیں اور ترکی میں قبل از تاریخ کے زمانے کے بھی آثار ملتے ہیں۔ یہاں کی تاریخ کانسی کے زمانے سے شروع ہوتی ہے۔ اس دور کو کانسی کا دور اس وجہ سے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس دور میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا، اور اسی دور میں ہیتھیوں نے اناطولیہ میں بھی اپنے قدم جمانا شروع کر دیے تھے۔ یہ انڈو یورپین نسل کے کسان تھے۔ انہوں نے اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے قوانین دوسری تہذیبوں کی نسبت زیادہ انسان دوست تھے، لیکن ان کا مذہب مشرکانہ تھا، جس میں وہ ایک سے زیادہ خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے، جبکہ بادشاہ کو پجاریوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ اینتنی سلطنت اس دور میں اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اسے ایسا زوال آیا کہ مختلف تہذیبوں نے ان کی جگہ لے لی۔ اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستیں قائم رہیں۔ مغرب کی جانب سے یہ یونانی قوم کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرق کی جانب سے یہ علاقہ قدیم عراقی سلطانوں کے قبضہ کنٹرول میں رہا، اور اسی دور میں مغربی ترکی کے علاقے میں ایونی تہذیب اور ترائی کی تہذیب غالب تھی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا آغاز ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں نے غیر معمولی ترقی کی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا اور عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئی۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا کہ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی سا محسوس کرنے لگی۔ یہ ترقی اسرائیل سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی پہنچی۔ اس دور میں مغربی ترکی لودھیا کی سلطنت اور مشرقی ترکی ایران کی منشی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس علاقے کو یونان کے سکندر نے فتح کر لیا۔
मगर उसके जानशीन इतनी बड़ी सल्तनत को संभाल न सके और ये टुकड़ों में तकसीम हो गई। इसके कुछ अरसे बाद रूमियों को अरूज नसीब हुआ और उनके फातिहीन ने पूरा अनातोलिया फतह करके उसे रोम का हिस्सा बना दिया। इब्तदा में ये एक जमहूरी हुकूमत थी, लेकिन बाद में ये बादशाहत में तब्दील हो गई। उन्होंने तुर्की के अलावा मौजूदा शाम, उर्दन, फलस्तीन और मिस्र पर कब्जा जमा लिया। रूमी दौर में लगभग इस पूरे इलाके की अक्सरियत ईसाई मजहब इख्तियार कर चुकी थी और रूमी शहनशाह कुस्तंतीन ने ईसाईयत कबूल करके उसे सरकारी मजहब करार दिया। यही वो बादशाह है जिसने मौजूदा इस्तांबुल के मकाम पर अजीम शहर कुस्तंतीनिया बसाने का हुक्म दिया, जो इसका दारुल हुकूमत भी करार पाया। इससे पहले ये एक छोटा सा शहर था जो बजंतीन कहलाता था। 7वीं सदी के दौरान मुसलमानों ने शाम और मशरकी तुर्की को फतह कर लिया, जिसके नतीजे में रूमी सल्तनत सिर्फ अनातोलिया के मगरबी इलाकों तक महदूद हो गई और फिर इस इलाके में तरगल बेग ने सल्जोकी सल्तनत की बुनियाद रखी। मशरकी और वस्ती अनातोलिया पर सल्जोकों और मगरबी तुर्कों पर रोमनों की हुकूमत रही। सल्जोकी सल्तनत के जवाल पर इसकी बाकियात से उस्मानी तुर्कों ने जन्म लिया और मशरकी तुर्की पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। मुसलमानों ने इब्तदाई फतूहात ही में मौजूदा तुर्की के मशरकी इलाकों को अपने ज़ेरे असर कर लिया था, लेकिन अनातोलिया के वस्ती इलाके 9वीं सेंचुरी में सल्जोकियों की आमद तक मुस्लिम रियासत ना बन सके। सल्जोकियों के जवाल के बाद तुर्की के सियासी मंजरनामे पर उस्मानी उभरे, जिन्होंने इस्लामी तारीख की सबसे अजीम रियासत सल्तनत उस्मानिया तश्कील दी। ये तुर्की की तारीख का एक सुनहरी दौर था, जिसे सल्तनत उस्मानिया का दौर कहा जाता है। इस सल्तनत ने मशरिक वस्ता, यूरोप और अफ्रीका के कई हिस्सों पर सदियों हुकूमत की। इस दौर के सुल्तान अपनी ताकत और हिकमत की वजह से दुनिया के मशहूर तरीन हुक्मरान समझे जाते थे। इनकी हुक्मरानी न सिर्फ अस्करी कामयाबियों बल्कि तालीमी, सकाफती और तामीराती तरक्की के लिए भी जानी जाती है। आज का तुर्की इन तहजीबों और दौरों की झलक पेश करता है, जो न सिर्फ सयाहों के लिए दिलचस्प बल्कि तारीख के तलबा के लिए भी एक खजाना है। तुर्की आज भी अपनी मुनफरिद सकाफत और गहरे रवायती अंदाज की वजह से दुनिया भर के लोगों के लिए दिलकश है। आइए तुर्की के खूबसूरत झलकियां देखते हैं। तुर्की के फन और मौसीकी की जड़ें सैकड़ों साल पीछे तक जाती हैं और ये आज भी लोगों को मुतासर करती है। खास तौर पर तुर्की के लोग मौसीकी अपने दिल की गहराइयों और सादगी की वजह से दिल को छू लेने वाली होती है। अगर आप कभी तुर्की गए हैं तो यकीनी तौर पर आपने मौसीकारों को मकामी जबान में गाने गाते या अपनी खास साजों पर मौसीकी बजाते देखा होगा। तुर्की का जिक्र हो और खाने की बात ना हो, ये नामुमकिन है। तुर्क पकवान ज्यादातर उस्मानी पकवान का विरसा है, जिसमें तुर्क, बजंतीनी, बल्कान, अरबिनाई, जारिहाई, कुर्द, उरब और फारसी पकवानों के अनासर शामिल हैं। इसे बहरा रूम, मशरिक वस्ता, वस्त एशियाई, बल्कान और मशरकी यूरोपी खानों के फ्यूजन और ततहीर के तौर पर बयान किया जा सकता है। यूरोप, एशिया और बहरा रूम के दरमियान मुल्क की पोजीशन ने तुर्कों को बड़े तजारती रास्तों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने में मदद की और एक मिसाली जमीन की तज़यीन और आबो हवा ने पौधों और जानवरों को पनपने की इजाजत भी दी। तुर्क पकवान 15वीं सदी के वस्त तक अच्छी तरह से कायम हो चुका था, जिसने सल्तनत उस्मानिया के क्लासिकी दौर का आगाज किया। दही, सलाद, मेज़े, मछली और समुद्री गज़ा, जिनमें उबली हुई गोश्त की बहुत सारी इकसाम, जैतून के तेल से पकी हुई सब्जियां और मशरूबात जैसे शरबत ईरान और राकी तुर्किया के बुनियादी अशिया बन गई। सल्तनत ने अपनी जमीनी और आबी रास्तों को पूरी दुनिया से गैर मुल्की अज्जा दरामद करने के लिए इस्तेमाल किया। 16वीं सदी के आखिर तक उस्मानी दरबार ने 1400 से ज्यादा बावर्चियों को रखा और खाने की ताजगी को कंट्रोल करने वाले कवानीन मंजूर किए। इसके अलावा दोस्तों, तुर्की के रवायती त्यौहार एक मुनफरिद तजर्बा फराहम करते हैं। रमजान और ईद के मजहबी त्योहारों के अलावा तुर्की में कई सकाफती फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं, जो तुर्क सकाफत और कदीम रवायतों की एक झलक पेश करते हैं।
ان تقریبات میں لوگ مخصوص روایتی لباس پہنتے ہیں، موسیقی اور رقص سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ ترکی کے کلچر اور روایتوں کو قریب سے جاننا چاہتے ہیں یا اپنی زندگی میں مزید رنگ بھرنا چاہتے ہیں تو لازمی اس شاندار ملک کا سفر کریں۔ یہاں کے فن، کھانے اور لوگوں کی مہمان نوازی آپ کو ضرور محصور کر دے گی۔ مصطفیٰ کمال اتاتارک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جمہوریہ ترکی قائم کیا۔ ترکی ثقافتی، سیاسی اور اقتصادی مضبوطی کے ساتھ نئے دور میں قدم رکھ رہا ہے۔ ترکی کی معیشت زراعت سے لے کر ٹیکسٹائل انڈسٹری اور جدید ٹیکنالوجی تک پھیلی ہوئی ہے۔ زراعت کے شعبے میں یہ ملک جدید ترین طریقے استعمال کر رہا ہے، جبکہ ٹیکسٹائل انڈسٹری دنیا بھر میں اپنی شناخت بنا رہی ہے۔ ترکی بین الاقوامی طور پر اپنی ٹیکنالوجی کی ترقی اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے مشہور ہو چکا ہے۔ یہاں کی یونیورسٹیاں دنیا بھر کے طلباء کے لیے علم کا مرکز بن چکی ہیں۔ ترکی کا سیاسی نظام علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر انتہائی مؤثر بن چکا ہے۔ یہ ملک اپنی سفارتکاری اور مختلف معاہدوں کے ذریعے کئی اہم امور میں بنیادی کردار ادا کر رہا ہے۔ ترکی نہ صرف اپنی تاریخی ورثے کی حفاظت کر رہا ہے بلکہ جدید دنیا کے تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھال بھی رہا ہے۔ ترکی کے اس سفر میں ترکی مسلسل نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہے۔ دوستو، ترکی میں سفر کرنا ایک خواب جیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہاں بے شمار دلکش مقامات آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آئیے ترکی کے وہ مشہور مقامات دریافت کریں جو آپ کی چھٹیوں کو یادگار بنا سکتے ہیں۔ ترکی کے مشہور تاریخی مقامات میں آیا صوفیہ، نیلی مسجد، توپکائی محل اور قدیم شہر افسیس کے غیر معمولی آثار شامل ہیں۔ یہ مقامات صدیوں کی تاریخ کو زندہ کرتے ہیں اور دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ قدرتی خوبصورتی کے شیدائی ہیں تو یامو کالے کے سفید چشمے دیکھنا نہ بھولیں اور کیمادو کے گرم ہوا کے غبارے کا نظارہ ضرور کریں، اور ترک ریور کے خوبصورت ساحل پر سکون کے لمحات بھی ضرور گزاریں۔ ترکی میں سفر پبلک ٹرانسپورٹ کے ذریعے زیادہ آسان اور بجٹ کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹرین، میٹرو اور بسیں سیر و تفریح کے لیے بہترین ذرائع ہیں۔ ترکی کی مقامی مارکیٹوں جیسے کہ گرینڈ بازار میں ضرور جائیں، جہاں آپ روایتی اشیاء، دستکاری اور مزید کھانے بھی خرید سکتے ہیں۔ اور دوستو، اپنے قیام کے دوران کسی بھی دشواری سے بچنے کے لیے ہوٹل کی بکنگ پہلے سے کرائیں۔ ترکی کی ثقافت، کھانے اور مہمان نوازی کو دریافت کرنا اپنے سفر کو خاص بنانے کا بہترین طریقہ ہے۔ ترکی اپنی تاریخی ثقافت اور قدرتی خوبصورتی کی بدولت ایک بہترین منزل ہے۔ اب اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلیں اور ترکی کا اپنا یادگار سفر ضرور شروع کریں۔ آخرکار ترکی کے بارے میں جان کر یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا خاص ملک ہے جہاں قدیم تاریخی، روایتی ثقافت اور جدت ایک ساتھ ملتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آنے والی ویڈیو کس موضوع پر بنانی چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔